آپ سبھی حضرات نے سنا، اور اس پروگرام کی جو لسٹ ہے وہ اس طرح تھی۔ سب سے پہلا عنوان رکھا تھا قرآن کی فضیلت و اہمیت، جس کے تعلق سے ہم نے کافی ڈیٹیلز میں سنا، اور ہمارا دوسرا عنوان تھا نیک و بد کا سفر آخرت، اور اسی طرح ہمارا سلسلہ وار درس کا تیسرا عنوان تھا علم حاصل کرنے کی اہمیت، علم حاصل کرنے کی اہمیت۔ اور اس کے بعد پھر جو اگلا ہمارا عنوان تھا وہ تھا جنت کا بیان۔ جنت کے تعلق سے ہم نے بہت سی انوکھی احادیث مبارکہ میں باتیں سنی۔ اس کے بعد میں ہمارا پانچواں عنوان تھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہمارا اگلا درس کا چھٹا عنوان تھا خبر کا عذاب، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلا ہمارا عنوان تھا ساتواں، جو کہ دجال کا خروج۔ اور اس کے بعد میں جو ہمارا کل عنوان ہوا آٹھواں عنوان، جو تھا کہ جنگ بدر۔ جنگ بدر کے بعد آج ہمارا نواں عنوان ہے، کل کا ہمارا آخری عنوان رہے گا، اور یہ عنوان ہے اللہ کی صفات۔ آج ہم اللہ کی صفات کے تعلق سے بہت سی اہم اور امپورٹنٹ باتیں سنیں گے، جس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے امت میں اللہ کے تعلق سے کئی بدعقیدگیاں پھیلی ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے، اور اللہ کی صفات کو، اللہ کو کیسے ماننا، اللہ پر کیسے ایمان رکھنا، اس تعلق سے بیان ہوگا۔ اور ہمارا کل کا جو کہ آخری پروگرام ہے، درس کا آخری عنوان ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو 10واں ہمارا کل جو پروگرام ہونے والا ہے اس کا عنوان ہے تقدیر کا بیان۔ تقدیر کا بیان جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور آج کے اس دور کے حساب سے خاص طور سے عنوان رکھا گیا ہے، کیونکہ جو لوگ تقدیر کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے امت کے 90% حضرات کافی مسائل میں ہے اور پریشان ہیں، اور اسی لیے اس عنوان کو رکھا گیا ہے تاکہ اس سے لوگ مستفید ہو، اس کا صحیح علم حاصل کرے، اور امت میں جو کم سے کم اس عنوان کو صحیح سمجھنے کی وجہ سے اس کا ایک انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ، اس امت میں سے جو لوگ اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے تو 90% امت کی جو ٹینشنز ہے، جو پریشانیاں ہے، انشاءاللہ وہ دور ہو سکتی ہے۔ اس لیے کل کا عنوان جو ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، میں گزارش کروں گا کل کے عنوان کے لیے کہ لوگ کثیر تعداد میں خود تو آئے، اپنے ساتھ اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر آنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہمارا آج کا عنوان ہوگا جو کہ سراج انعامدار صاحب مقرر ہے، وہ بیان کرے گی اللہ کی صفات پر، جن کا میں مختصر تعارف کرا دوں، جن کے اور بھی اورنگ آباد شہر میں جہاں دروس ہوتے ہیں قرآن احادیث کی روشنی میں، جس میں سے سب سے پہلا دروس جہاں سے شروعات کرتے ہیں ہم سعادت مسجد حمایت باغ میں۔ سعادت مسجد حمایت باغ جو کہ شہناز مینشن، جو شہناز ہال ہے، اس کے اپوزٹ والی گلی میں سامنے ہے مسجد، جہاں پر ہر اتوار کو بعد نماز عشاء درس قرآن ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی مسجد میں، مسجد سعادت میں ہفتے میں دوسرا درس ہوتا ہے جو حمایت باغ میں شہناز مینشن کے اپوزٹ ہے۔ وہاں پر ہر بدھ کو بعد نماز عشاء درس ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا تیسرا درس چھاونی دعوت اینڈ ٹریننگ سینٹر، جہاں دعوت ٹریننگ سینٹر ہے، جہاں پر صحیح بخاری کے اوپر درس ہوتا ہے، جو کہ بھولا فیبریکیشن، جہاں پر درس ہوتا ہے بھولا فیبریکیشن کے اوپر مٹن مارکیٹ کے سامنے۔ وہاں پر ہر سنیچر کے دن رات 9 بجے ہوتا ہے، چھاونی میں ہر سنیچر کے دن رات 9 بجے ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد عائشہ نیئر موتی والا فنکشن ہال یونس کالونی، مسجد عائشہ میں بھی ہمارا درس ہوتا ہے، جمعرات بعد نماز مغرب کے ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا اگلا درس عبدالحفیظ کا گھر 12 پلہ گیٹ چھاونی، عبدالحفیظ کا گھر 12 پلہ گیٹ چھاونی میں پیر کے رات میں 9 بجے ہوتا ہے، ہر پیر کو رات میں 9 بجے ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگلا ہمارا درس فاسٹر انگلش اسکول سینٹر ناکا، جمعہ کے رات 9:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ فاسٹر انگلش اسکول سینٹر ناکا جمعہ رات 9:30 بجے ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور درس جہاں پر خواتین حضرات کا بھی انتظام کیا گیا ہے، عبدالحمید ٹیلر کا گھر رینگتی پورہ، جہاں پر ہمارا درس
جمعرات رات 9:30 بجے ہوتا ہے۔ میں سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان مقامات کی ڈیٹیلز ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آپ سب کو ملے گی، آپ لیتے جائیے اور یہاں پر پہنچنے کی کوشش کیجیے، جہاں پر صرف اور صرف قرآن احادیث کی روشنی میں بات ہوتی ہے۔ اور ہمارا آج کا جو عنوان ہے 9واں، جو کہ ہمارا کل کا آخری ہوگا، آج کا جو عنوان ہے اللہ کی صفات، اس پر ہماری تفصیلی بات ہوگی اللہ کی صفات کے تعلق سے، جو کہ سراج انعامدار صاحب آ چکے ہیں۔ اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے عنوان کے اوپر بات کریں۔ إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کوڑھا کروڑ ان گنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہم جس عنوان کے تحت یہاں جمع ہے، بڑا ہی اہم عنوان ہے، ایمان اور عقیدے سے جڑا ہوا عنوان ہے، بہت ہی بنیادی عنوان ہے، اور عنوان ہے اللہ کی صفات، اللہ کی صفات۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا مدبر ہے، اور وہی ایک الہ ہے، وہی ایک الہ ہے جو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اے اللہ، اس کی صفات کیا ہے؟ صفات کس کو کہتے ہیں؟ صفات صفت کی جمع ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسما، وہ نام اور وہ صفتیں جو خالص اسی کے اندر پائی جاتی ہیں، کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی، اور جو صفت خالص اللہ کی ہے وہ صفت کسی اور میں تلاش بھی نہیں کی جا سکتی۔
صفت، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی اکبر ہے. ہم نماز میں بولتے ہیں اللہ اکبر، اکبر یعنی بڑا. یہ صرف بڑا نہیں ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اکبر یعنی ہر چیز کے مقابلے میں سب سے بڑا. اسپیشلی یہ تب استعمال ہوتا ہے جب عربی میں اکبر لفظ کسی سے موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دنیا کی ہر، کائنات کی ہر چیز کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو یہ صفت ہے. جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، ولی ہے، علی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اعلیٰ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے بے شمار صفات ہیں، بے شمار نامے ہیں، نام ہے، اسما ہے. بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں. اس کے علاوہ اور زیادہ ہے، مگر بالخصوص جس کو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی ان کا استعمال ہوا، 99 اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک صفت، کچھ صفات اس طرح بھی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، سارے غیبوں کا جاننے والا. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک اور صفت ہے کہ وہ مصرف ہے، کائنات میں تصرف کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آسمان سے بارش برسانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، زمین سے غلہ اگانے والا، کھیتی باڑی سے غلہ اگانے والا، زمین سے گھاس پھوس اگانے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ صفات ہے اللہ کی. اسی طرح اللہ کی صفت، اللہ بصیر ہے، اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ سمیع ہے، اپنے بندوں کو سن رہا ہے. اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ جیسا میں نے کہا ولی ہے، مددگار ہے، اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے. اللہ ہے کہاں؟ اللہ، یہ تو اس کی صفات ہے نا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری صفات بالخصوص بندوں کے لیے ہیں، بندوں کی اعانت اور مدد کے لیے ہیں. جتنے بھی صفات میں نے آپ کے آگے بیان کیا قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں، جتنی صفات آئی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد ان کو سمجھنے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری صفات بندے کے لیے ہیں. کسی نہ کسی اینگل اور زاویے سے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بندے کا تعلق ہے. جیسے اللہ ولی ہے، مددگار، کاموں کا بنانے والا. کس کے کام بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے. اللہ سمیع ہے، سننے والا، کس کی آواز سنے گا، کس کی دعا سنے گا؟ اپنے بندوں کی دعا سنے گا. اللہ تبارک تعالیٰ علام الغیوب ہے، غیبوں کا جاننے والا. بندے کے دل میں بالکل خفیہ انداز سے کوئی اچھی نیت بھی آ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ایک نیکی لکھ دے. ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. غیب اللہ تبارک تعالیٰ جاننا. اسی طرح ستار العیوب، عیبوں کا جاننے والا، عیبوں کا چھپانے والا. ستار العیوب اپنے بندوں کے عیبوں کا چھپانے والا. یعنی بے شمار غلطیاں، بے شمار گناہ بندہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان گناہوں کو جب تک وہ چھپا کر کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی چھپاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپاتا رہتا ہے. ستار العیوب ہے. اللہ کی صفات کے تعلق سے
ہمیں کیوں جاننا ضروری ہے؟ ایک اہم مسئلہ ہے. اللہ کی صفات کے تعلق سے ہمیں کیوں جاننا ضروری ہے؟ اللہ کی صفات کے تعلق سے ہمیں اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ جس طرح ہمارے دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جس طرح ہمارے دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس میں کھرے اتر سکیں. اللہ کی صفات کے تعلق سے ہمیں کیوں معلومات حاصل کرنی ہے؟ تاکہ ہم ہمارے دعوے میں کھرے اتر سکیں، صحیح طور پر ثابت کر سکیں کہ ہمارا دعویٰ سچا ہے. اس لیے اللہ کے تعلق سے، اللہ کی صفات کے تعلق سے اللہ کی معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے. اس اعتبار سے ہمیں سب سے پہلے ایک چیز سمجھنی ہوگی، اور وہ ہے الشرک باللہ. کیا سمجھنی ہے؟ الشرک باللہ. اللہ کے ساتھ شرک کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو واقعی اللہ کی صفات کو صحیح طور پر ہم سمجھیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو، اللہ کی صفتوں کو ہم سمجھیں تو ہمیں الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھیں گے. کیونکہ اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے شرک. اس کا علم ہمیں کیسے ہوا؟ شرک اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اس کا علم ہمیں کیسے ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کا وہ کلمہ جو اسلام کا بنیادی کلمہ ہے، اس کے ابتدائی کلمات ہی اس بات کی دعوت دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ، لا الہ، لا یعنی نہیں، الہ یعنی معبود، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. پہلے لا الہ آیا، کوئی معبود نہیں ہے. یہ کلمہ توحید کا پہلا 2 حرفوں والا ٹکڑا اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ سب سے پہلے کسی مسلمان کو صحیح مسلمان بننے کے لیے، سب سے پہلے کسی مومن کو صحیح العقیدہ مومن بننے کے لیے معبودان باطل کا انکار کرنا ہوگا، شرک کی پہچان کرنی ہوگی، شرک سے بچنا ہوگا، تب جا کے الا اللہ یعنی کہ توحید برقرار رکھ سکے گا، توحید کو مینٹین کر سکے گا، توحید پر عمل کر سکے گا. کلمہ توحید کی ابتدا ہی شرک کے رد سے ہوتی ہے، بعد توحید کی باری آتی ہے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، بالخصوص عوام کا اور بعض خواص کا بھی، کہ کلمہ توحید کی ابتدا توحید سے کرتے ہیں اور اس کی انتہا بھی توحید پر ہی ختم کر دیتے ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے توحید بیان کرنے میں صرف توحید ہی بیان کر دیتے ہیں، اور اس کا جو مد مقابل، اس کے جو بالمقابل ہے شرک، اس پر روشنی ڈالتے نہیں ہیں، اس کے اوپر لب کشائی نہیں کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو صحیح مفہوم ہے وہ زبان پر تو ہوتا ہے مگر دل میں اترتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اصول، جو اسلوب لا الہ الا اللہ بیان کر رہا ہے اس کے بعد خلاف چلے گئے. لا الہ الا اللہ کیا اصول بتلاتا ہے، کیا اسلوب ہے اس کا؟ پہلے شرک کا رد کیا جائے، پھر توحید کا اقرار کیا جائے. اب صرف توحید بیان کی جائے اور شرک کا ذکر آئے نہیں تو ظاہر سی بات ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم صرف زبان پر رہ جائے گا، دل میں نہیں اترے گا. لا الہ لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ سب سے پہلے شرک کا رد کیا جائے. شرک کل 3 قسم کا ہے. شرک کل 3 قسم کا ہے. شرک فی الذات،
جس کو ہم شرک فی الربوبیت بھی کہتے ہیں. شرک فی الربوبیت. اور دوسرے نمبر پر شرک فی الالوہیت، جس کو ہم شرک فی العبادت بھی کہتے ہیں. اور تیسرا ہے شرک فی الاسماء والصفات. ہو گئے 3. شرک فی الربوبیت، جس کو شرک فی الذات کہتے ہیں. شرک فی الالوہیت، جس کو شرک فی العبادات بھی کہتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر شرک فی الاسماء والصفات. شرک فی الربوبیت کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے میں کسی اور کو شریک کرنا شرک فی الربوبیت ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، شرک اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر شرک کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا. شرک فی الربوبیت، اللہ کے رب ہونے میں دوسروں کو شریک کرنا. جیسے ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ رب ہے. ساری کائنات کو پال کون رہا ہے؟ ان کا پالن پوشن کون کر رہا ہے؟ پالنہار کون ہے؟ اللہ. ساری مخلوقات کو کھلا کون رہا ہے؟ پلا کون رہا ہے؟ اللہ. ساری مخلوقات پر بارش کون برسا رہا ہے؟ ان کے کھیتوں سے غلہ کون اگا رہا ہے؟ اللہ. اس میں کسی اور کو شریک کرنا شرک فی الربوبیت. ایسے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس سنسار کے 3 بھگوان ہیں، اس کائنات کے 3 خدا ہیں، جس کو انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں لوگ؟ اس کو انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں. دیکھیے، دعوت دی جا رہی کسی دھرم کی اور لفظ استعمال کیا جا رہا کسی اور دھرم کا. اس کائنات کے 3 خدا ہیں، ایک بنانے والا، دوسرا چلانے والا، اور تیسرا برباد کرنے والا. اسی لیے دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو گاڈ کہتے ہیں. جی فار جنریٹر، او فار آپریٹر، ڈی فار ڈسٹرائر. جی فار جنریٹر، جس نے پیدا کیا، یعنی جس کو کہتے ہیں برہما، جس نے برہمانڈ کی سرشٹی کی. او فار آپریٹر، یعنی کہ چلانے والا، جس کو کہتے ہیں وشنو، جو اس کو چلا رہا ہے. ڈی فار ڈسٹرائر، یعنی برباد کرنے والا، یعنی کہ مہیش، جس کو شنکر بھگوان بھی کہتے ہیں. سب سے زیادہ اسی کی پوجا اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ برباد کرتا ہے تو ڈر لگتا ہے. یہ عقیدہ شرک فی الربوبیت کہلاتا ہے، اللہ کے رب ہونے میں کسی اور کو شریک کرنا. اسی طرح شرک فی الذات، شرک فی الربوبیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس ذات میں سے کسی ذات کے نکلنے کا، یا اس ذات میں سے کسی عنصر، کسی پارٹیکل، کسی پیس کے نکلنے کا عقیدہ رکھنا شرک فی الربوبیت، شرک فی الذات ہے. یعنی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں ہستی اللہ کا بیٹا ہے، یہ شرک فی ذات، شرک فی ربوبیت ہے. جیسے کہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اصل میں عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے. نعوذ باللہ. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو نکالا، ان سے ان کا انتساب کیا، ان کو منسوب کیا، تو یہ شرک فی ذات اور شرک فی ربوبیت کہلاتی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ تو غیر ہے جنہوں نے اللہ کی ذات میں سے کسی کو نکالا، اللہ کی ذات میں سے کسی کو نکالا، تو ظاہر سی بات ہے ان کا عقیدہ بگڑا، وہ مسلمان نہیں رہے، وہ تو کافر ہی ہے. اہل کتاب عیسائی کافر ہی ہیں. آئیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک حقیقت آپ کے آگے رکھتا ہوں.
آئینہ دکھایا تو برا مان گئے، ایسا معاملہ ہے۔ مسلمانوں میں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے، اس عقیدے نے یہ دلیل فراہم کی، یہ نقطہ فکر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس ذات میں سے ایک ذات نکلی ہے۔ یہی عقیدے نے اس عقیدے رکھنے والے کو شرک فی الذات اور شرک فی الربوبیت میں مبتلا کر دیا۔ لوگ ایک من گھڑت جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ ان کی عقیدے کی بنیاد بن چکا ہے، مر سکتے ہیں مگر یہ عقیدہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ ہدایت دے اس لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نور ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے ایک نور تھا، نور باری تعالیٰ، اس نور میں سے ایک نور نکلا، وہ ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نور محمدی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق کی، ساری کائنات کی تخلیق کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نور ہے، اس نور سے کسی نور کا نکلنا گویا کہ وہ اسی کا جز ہو گیا، وہ اسی کا پارٹ اینڈ پارشن ہو گیا، وہ اسی کا ایک عنصر ہو گیا۔ تو یہ شرک فی ذات اور شرک فی ربوبیت میں داخل ہے۔ مسلمان پھر بھی اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے تو مسلمان جو عقیدہ رکھتے ہیں جھوم جھوم کر کچھ ایسے اشعار پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی عرش پر جو تھا مستوی خدا بن کر، وہی جو عرش پر تھا مستوی خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ یعنی جو اللہ عرش پر مستوی تھا وہ محمد بن کر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا۔ تو یہ اس نور سے یہ نور نکلا، اس نور سے ساری کائنات پیدا کی گئی۔ اس لیے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ شعر جو اصل سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خدا اگر نہ محمد کو پیدا نہ کرتا، کیا کہتے ہیں؟ خدا اگر نہ محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم ہے، ہمت نہیں ہوتی الفاظ بھی ادا کرنے کی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح دھڑلے سے الفاظ بھی ادا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مستحق جہنم قرار دے لیتے ہیں۔ خیر سنانا مقصد ہے میرا۔ کہتے ہیں خدا اگر نہ محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی۔ استغفر اللہ۔ یعنی اگر محمد پیدا نہ کی جاتے تو نہ خدا ہوتا نہ خدا کی خدائی ہوتی۔ نعوذ باللہ، جو ہستی جو عبدالآباد سے تھی عبدالآباد تک رہے گی، جس کا نہ ابد ہے جس کا نہ ازل ہے، ایسی ہستی کو مقید کر کے رکھ دیا، کہا کہ محمد نہ ہوتے تو نہ خدا ہوتا نہ اس کی خدائی ہوتی۔ یہ شرک فی العباد، یہ شرک فی الذات اور شرک فی الربوبیت کہلاتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی مسلمان اس پر کان نہیں دھرتے، پھر بھی مسلمان کے کانوں میں روح کے جوں تک نہیں رہتی، ان کے اندر کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا شرک، اور ہم اس کو پالے ہوئے ہیں، پل رہا ہے یہ شرک، پنپ رہا ہے، اور کوئی اس پر آواز نہیں اٹھاتا ہے، کوئی اس پر لب کشائی نہیں کرتا ہے، کیونکہ لوگ کہیں کہ شرک 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 تو بولتا سرک سرک سرک، ہٹ بازو ہٹ بولتے ہیں۔ شرک کے بارے میں دعوت دینے جاؤ بازو اٹھا دیتے ہیں، شرک کے بارے میں سمجھانے جاؤ لوگ بات کرنا بند کر دیتے ہیں، رشتہ داری قطع ہو جاتی ہے۔ جبکہ سب سے زیادہ جس بات پر دعوت دینی چاہیے وہ ہے شرک کے خلاف دعوت۔ یہی دعوت تھی جو انبیاء کرام لے کر آئے، ہر نبی نے اپنی امتیوں کو اسی دعوت کے ذریعے سے متنبہ کیا اور کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ شرک سے بچنے کی دعوت ہر نبی نے دی۔ دوسرے نمبر پر ہے شرک فی الالوہیت یا شرک فی العبادات۔ یہی وہ اصل شرک ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو بچانا چاہتے تھے۔ کون سا ہے وہ؟
دوسرے نمبر والا شرک فی الالوہیت، شرک فی الربوبیت. تو یہ وہ شرک ہے جس سے بچنے کی مشرکین مکہ اور کفار بھی کوشش کرتے تھے. یعنی دانستہ یا نادانستہ طور پر جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان اور زمین کا مالک کون، آسمان سے بارش برسانے والا کون، زمین سے غلہ اگانے والا کون، زندگی اور موت دینے والا کون، میں یدبر الامر تدبیر کرنے والا کون، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ مشرک جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی، جن کی بہو بیٹیوں کو قید کیا گیا، لونڈے غلام بنا گیا، جن کا مال غنیمت کے طور پر استعمال کیا گیا، ان کا یہ عقیدہ تھا اللہ کیا کہتے تھے؟ اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا، سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا، بارش برسانے والا اللہ. اگر اس کو مان لیا جائے تو کون سا بڑا کمال کیا. یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو ایمان کی محنت کرتے ہوئے اسی پر زور دے رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ دکان مکان چلانے والا اللہ، کھیتی باڑی چلانے والا اللہ. ہم چلے بھی جائے تب بھی سودا سلب بھر جائے گا، اور بغیر گیس کی ٹانکی کے چولہا چل جائے گا، اتنے دن چلے گا کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسا عقیدہ رکھنے والے، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. رب ماننا تو کوئی کمال نہیں ہے. مشرکین مکہ مانتے تھے. الہ ماننا اصل توحید ہے. آپ کلمہ توحید کو مد نظر رکھیں، اس کو بنیاد بنا لیں آج کے درس کے لیے، آج کے اس عنوان کے لیے، اور بار بار غور کرتے جائیں. کلمہ توحید کہتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. میں کہتا ہوں یہ کلمہ توحید مسلمانوں کو اس طرح کیوں نہیں دیا گیا؟ لا رب الا اللہ، کوئی رب نہیں ہے سوائے اللہ کے. ایسا کیوں نہیں ہمارا کلمہ؟ کیوں نہیں ہے؟ لا الہ کیوں ہے؟ کلمہ توحید ایسا کیوں بنا؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو مطلوب ہے، جو چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے خالص کی جائے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو اصل محنت ایمان کی کس بات پر ہونی چاہیے؟ عبادت میں کوئی شریک نہیں. اب عبادت، بات مثال دے رہا ہوں. اب جب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مخلوقات سے مدد مانگنا، مخلوقات پر منحصر ہو جانا ما فوق الاسباب کے تحت، ما فوق الاسباب کے تحت مخلوقات سے مدد مانگنا، یہی تو شرک ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے، جو کہ شرک فی العبادت، شرک فی الالوہیت میں آتا ہے، تو اس شرک سے بچتے. مگر لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کی ہزاروں مخلوقات میں ایک مخلوق ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. اللہ کی مخلوقات میں ایک مخلوق ہے، بہت چھوٹی ہے. ویسے عام طور پر اس کو بے جان بھی کہتے ہیں، مگر پیڑ سے نکلتا ہے اس لیے اس کو جاندار کہتے ہیں. ہرا بھرا، شروع میں ہرا بھرا ہوتا ہے، جب تھوڑا پک جاتا ہے تو پیلا ہو جاتا ہے. چھوٹا ہے مگر لوگوں کی نگاہ میں بڑا طاقتور ہے. جس گھر میں یہ ہوتا ہے جن داخل نہیں ہوتا، جس گھر میں یہ ہوتا ہے جادو کا اثر نہیں ہوتا، جس کے گلے میں یہ ہوتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے، جس کے سر پر اس کو کاٹا جاتا ہے اس کے اندر سے جن شیطان پاگل کی طرف بھاگ جاتا ہے. چھوٹی مخلوق، طاقت دیکھیے. جو مخلوقات سے ایسی امید رکھتا ہے وہ شرک فی الالوہیت نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. وہ سمجھتا ہے مکان چلانے والا اللہ، دکان چلانے والا اللہ. ہماری محنت بس یہی ہے کہ زبان کی بات دل میں اتر جائے. زبان پر ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ. الہ کی دعوت ہے، ربوبیت کی دعوت دیتے گھوم رہے ہو، رب ہونے کی دعوت دے رہے ہو. رب کو تو مشرکین مکہ مانتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جنگیں لڑی ان سے؟ کیوں لڑی؟ اصل دعوت ہے توحید کی دعوت، جو الہ ہونے کی اسماء اور صفات والی دعوت ہے. شرک فی العبادت یا شرک فی الالوہیت کہتے ہیں
اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا. قیام خالص اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے قیام کرنا شرک فی العبادت کہلاتا ہے. رکوع سجدے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. طواف کرنا یہ خانہ کعبہ کا خاص حق ہے، کسی اور کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے. اللہ کا گھر خانہ کعبہ، اسی کے لیے طواف کیا جائے. آج کتنے گھروں کے، کتنے مقبروں کے، کتنے قبروں کے طواف کیے جاتے ہیں. یہ شرک فی الالوہیت ہے. اتنا ہی نہیں، کسی کے قدموں میں گر کر اس کے قدموں کو چومنا چاٹنا شرک فی العبادت، شرک فی الالوہیت. انہیں معبود بنانا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ سجدہ الگ ہے، وہ سجدہ تو سجدہ تعظیمی ہے، اور اللہ جو سجدہ قرار دے رہا ہے وہ نماز کا سجدہ ہے، سجدہ تعظیمی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ گئے گزرے، تھوڑا سا ان میں جو تھوڑا سا سدھری فائڈ ہے ان کے پاس تعظیم بڑی الگ ہے. ایک صاحب اگر ہاتھ پکڑ لے اور ڈنڈا اگر 101 میل تک بھی چلا جائے، اس ڈنڈے کو پکڑ لینا تو خالی برکت آ جاتی ہے. یہ مسافر کا طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تعظیم میں غلو کرنا نہیں تو کیا ہے؟ وہ لوگ جو قدموں کو چوم رہے ہیں تعظیم ہی کی وجہ سے، تعظیم میں غلو کرنے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث، کہتے ہیں اگر میری امت میں اگر میں کسی کو کسی کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو اپنے شوہر کے لیے دیتا، مگر میں نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. کیا تھا یہ؟ کون سا سجدہ تھا؟ عبادت کا سجدہ تھا عورت کا شوہر کے لیے. صحیح بخاری کی حدیث، تعظیمی سجدہ تھا. آپ سمجھ گئے تعظیمی سجدہ میری شریعت میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے کی شریعت میں ہو، آدم علیہ السلام کے وقت اللہ نے رکھا ہو، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں رکھا ہو، اور میری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام. یہ ہے شرک فی الالوہیت، شرک فی العبادات. شرک فی الاسماء و صفات کیا ہے؟ یہ مختصر خاکہ کھینچ رہا ہوں تاکہ آگے جو آیتیں پڑھوں گا، جو حدیثیں پڑھوں گا اور سمجھاؤں گا، وہ اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے. شرک فی الاسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں اور اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک فی الاسماء و صفات ہے. اللہ کے ناموں اور اس کے صفات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے. اللہ کا ایک نام ہے سمیع. کیا اللہ کا نام؟ عبد السمیع نام رکھتے ہیں نا، سمیع سننے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سننے کے لیے کسی ذریعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے؟ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی ذریعے کے کسی انسان کے دل میں اگر خیال بھی آئے تو وہ خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہو جاتا ہے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف 100 نمبر 50 کے اندر کہا کہ اگر کسی انسان کے دل پر کوئی خیال بھی گزرے تو پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے. انسان کے دل میں اگر کوئی خیال آتا ہے تو اس میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ ہوتا ہے، بعد میں انسان متنبہ ہوتا ہے. ما توسوس به نفس، انسان کے نفس میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ پہلے جانتا ہے. اللہ سننے والا بغیر کسی ذریعے کے. اب ظاہر سی بات ہے جو مخلوقات ہے، یہ تو ہوگا خالق، جو مخلوقات ہے وہ سننے کے لیے ذریعے کی محتاج ہے. کس کی محتاج ہے؟ فرق کو سمجھ لیں تو باتیں سب سمجھ میں آ جائیں گی، اور نہ بڑے بڑے مناظرے کریں گے پھر بھی یہ عقیدہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مخلوق سننے کے لیے ذریعے کی محتاج ہے. ذریعہ کیا ہے؟ کان کا ہونا ہے نا، کان کے اندر قوت سماعت ہونا، سننے کی طاقت ہونا. نمبر 3، جو آواز دے رہا ہے وہ اتنے ڈسٹنس میں ہو کہ اس کی آواز اس تک پہنچتی ہو، یا کوئی ایسا ذریعہ ہو جس کے ذریعے سے اس کی آواز اس تک پہنچتی ہو. ذریعہ ہو. یہ مخلوق کا سننا ہے. اگر کسی مخلوق کے تعلق سے، شرک فی الاسماء و صفات کس کو کہتے ہیں وہ بتلا رہا ہوں،
کسی مخلوق کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جائے, یہ سوچ رکھی جائے کہ وہ مخلوق کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے, اس تک آواز پہنچ جاتی ہے, اس نے اس مخلوق کو رب کا درجہ دے دیا, اس مخلوق کو رب کے ساتھ کھڑا کر دیا, رب کے ساتھ شریک کر دیا. یہ شرک فی الاسماء والصفات ہے. کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں لگاتار 2 مہینے سے بابا کو دل میں یاد کر رہا تھا, خواجہ معین چشتی کو, اجمیری صاحب کو میں دل میں یاد کر رہا تھا, لگاتار یاد کر رہا تھا, آخرکار بابا نے میری سن لی, آخرکار بابا نے میری سن لی اور مجھے موقع مل گیا ایک دن اجمیر جانے کا. یہ جو اس کا عقیدہ ہے, بابا نے دل کی بات سن لی. بابا کے سننے کے لیے کیا ذریعہ تھا؟ اگر بابا کو مخلوق سمجھتے ہو, ذریعے کا ہونا بہت ضروری ہے. مخلوق نہیں سمجھتے, خالق سمجھتے ہو تو کوئی حرج نہیں, خالق سمجھو. کہو کہ ہم انہیں اللہ سمجھتے ہیں, کم از کم ہم تو بری ہو جائیں گے, ہم تو بری ہو جائیں گے تمہیں عقیدہ توحید سمجھانے سے. کہو کہ اللہ ہے, ہم تمہیں سمجھانا چھوڑ دیں گے, کیونکہ تمہارا کفر اور شرک واضح ہو جائے گا. تم اپنے کفر اور شرک کو واضح بھی نہیں کرتے ہو, قرآن کی آیتوں سے اپنے شرک کو مزین کرنے کی کوشش کرتے ہو, مدلل نہیں, مزین کرنے کی کوشش کرتے ہو. کہتے ہو کہ ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے, ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے, اللہ انہیں سناتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب تک مخلوق اس دنیا میں ہے, اللہ کسی مخلوق کو سنانا چاہے تو ذریعے سے سنائے گا, اگر وہ مخلوق ہے تو. اور رہی بات جو مر جائے اور کسی مردے کو اللہ تبارک تعالیٰ سنا دے, وہ عالم برزخ کی زندگی ہے, اللہ کس کو کیسے سناتا ہے اس کا علم ہمیں ہوتا ہی نہیں ہے, تو اس کا قیاس ہم درگاہ کے اولیاء پر کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں سنا رہا ہے کہ نہیں سنا رہا ہے, کیسے معلوم ہوگا؟ تو بغیر ذریعے کے مخلوق کو سنائی دینا یہ شرک فی الاسماء والصفات ہے. اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے الحی, بڑی اہم صفت ہے الحی, یعنی زندہ. پہلے سے زندہ ہے, آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اگر یہ عقیدہ کوئی مسلمان کسی ایک بھی مخلوق کے ساتھ رکھے, کہے کہ پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, ہمیشہ رہیں گے, تو اس نے اس مخلوق کو خدا کا درجہ دے دیا, اس مخلوق کو اللہ کا درجہ دے دیا. اس نے شرک فی الاسماء والصفات میں اس مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. جیسے بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور من نور اللہ ہے, یعنی اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے نور ہے. مطلب اللہ کا نور جب سے تب سے نور تھا, یہی ثابت ہوا نا. اللہ کا نور جب سے تھا یہ نور تھا, اس نور سے ساری کائنات پیدا کی گئی, تب بھی یہ نور تھا. یہ دنیا برباد ہو جائے گی, اس کے بعد تو عبدالآباد والی زندگی ہے ہی جنت والی, کبھی موت ہی نہیں آئے گی. تو نبی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ انہیں کہیں موت آئے گی نہیں, یا یہ کبھی نیست تھے ہی نہیں. دو چیزیں, ایک ہست فارسی میں, دوسرا نیست. اللہ ہستی ہے, جس کے تعلق سے نیست کا تصور نہیں کیا سکتا, یعنی غیر موجود, عدم موجود کا تصور اللہ کے تعلق سے نہیں ہے. تو عدم موجود کا, عدم وجود کا تصور کسی بھی مخلوق کے تعلق سے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی عدم وجود کا تصور کرنا یہ شرک فی الاسماء والصفات ہے. کسی اور کو اس طرح زندہ سمجھنا کہ انہیں موت نہ آئی, پہلے بھی تھے, آج بھی زندہ ہے, یہ شرک فی الاسماء والصفات ہے. اس سے بہت سارے مسلمان اولیاء اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مر تو گئے ہیں مگر آج بھی زندہ ہے. اللہ کے بندو, دنیاوی اعتبار سے زندہ نہیں ہے, برزخی اعتبار سے زندہ ہے, جس کا شعور ہمیں نہیں ہے. دنیا اعتبار سے تو انہیں موت آ گئی, ہر مخلوق کا موت آتی ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے جو عبدالآباد پہلے بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کے تعلق سے عدم وجود کا تصور کفر ہے. شرک فی الاسماء صفات سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں شرک کی بیخ کنی کرتے ہوئے, شرک کی جڑ کاٹتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما.
وقال تعالى في موضع آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116، دونوں جگہ پر ایک قسم کی آیت، آخری کا مضمون الگ. کیا کہا اللہ نے؟ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا، چاہے وہ شرک فی ربوبیت ہو، چاہے وہ شرک فی ذات ہو، چاہے وہ شرک فی عبادت ہو، چاہے وہ شرک فی الوہیت ہو، چاہے وہ شرک فی الاسماء صفات ہو. کسی بھی قسم کے شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کر سکتا. اگر وہ موت سے پہلے توبہ نہ کرے اللہ ہرگز معاف نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے، اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے. آیت نمبر 48 میں اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے اللہ کی ذات پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس نے جھوٹا بہتان باندھا، بہت بڑا گناہ والا بہتان باندھا اس نے. آیت نمبر 116 میں اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا، اللہ کی الوہیت اور عبادت میں کسی کو شریک کیا، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کیا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو بڑی دور کی گمراہی میں جا گرا. کیسی دور کی گمراہی؟ ایک آدمی ہے حق راہ پر چل رہا ہے، جس طرح وہ حق راہ پر چلتا جائے گا اس طرح وہ حق کے عین قریب ہوتا جائے گا. ہے نا، کوئی شخص منزل کی طرف جا رہا ہو تو جیسے جیسے منزل کی طرف جائے گا وہ اتنا ہی منزل کے قریب ہوتا جائے گا. اور جو شخص گمراہ ہو جائے، حق راہ پر چلنے کے بجائے اس کے بالمقابل راستے کی طرف چلنے لگے، تو جس طرح وہ دور جاتا جائے گا اتنی اس کی گمراہی بڑھتی جائے گی. فقط ضل، یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، بڑی دور کی گمراہی. جس طرح شرک میں مبتلا ہوتا جائے گا اسی طرح اس کی گمراہی بڑھتی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 میں اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے، آپ قیامت تک آنے والے لوگوں کے آگے اس حقانیت کو بیان کیجئے، انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں. یہ قرآن کا لفظی ترجمہ آپ کہہ کے رکھ رہا ہوں. کوئی شک ہے؟ شک ہے اس میں؟ قرآن کی آیت کے لفظی ترجمے میں کوئی شک ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے کہ لوگوں میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اگر تم میں اور مجھ میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ وحی کا فرق ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر نہیں آتی. میں نبی اور رسول تم نہیں ہو، یہ فرق ہے، یہ ڈیزگنیشن آف پوسٹ کا فرق ہے. اور نبوت ملنے کی وجہ سے، نبی ہونے کی وجہ سے، رسول ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انسانوں سے الگ تھی، پھر بھی اللہ نے ہی کہا کہ وہ انسان ہی ہے. اعلان بھی کروایا. اعلان بھی دیکھیے جن کے دلوں میں چور بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کہنے کے چور راستہ نکال لیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ اعلان کیجئے اور کہتا کہ نبی آپ تو انسان ہیں، آپ تو انسان ہے، اگر اللہ یہ کہہ دیتا تو لوگ کہتے دیکھو اللہ نے تو بول دیا، اللہ کو تو معلوم ہے. نبی نے کبھی بولے کیا میں انسان ہوں؟ بولے نہیں بولے. اس کا مطلب وہ انسان نہیں، وہ تو نور سے پیدا کیے گئے. جو لوگ یہ حدیث جھوٹی حدیث پیش کرتے ہیں موضوع من گڑت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اس نور سے ایک نور نکلا وہ نور محمد ہی ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہو گئے. انسان بشریت کے لباس میں نور ہے. کیا بولتے ہیں؟ لباس بشریت کا ہے، اندر سے نوری نور ہے. اس لیے ایک جھوٹا عقیدہ ایک اور پیش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ ہی نہیں تھا. جبکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ صحابیہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی چل رہا تھا.
آپ سلم آئے، کھٹکا دینے والے تھے کہ میں نے آپ سلم سے کے آنے سے پہلے آپ سلم کا سایہ دیکھا جو دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا. کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ مسلمان بھی آج جو تھوڑا صحیح عقیدے کے ہیں وہ بھی اس تعلق سے کنفیوژن میں ہے کہ آپ سلم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا. لوگ کہتے نہیں ان کے سر پر بادل تھا ہمیشہ اس لیے سایہ نہیں کرتا تھا. تو پھر صحابہ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ کہاں سے دیکھ لیا سایہ؟ بادل تھا تو جھوٹ، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ. اللہ کے بندو دم ہے تو سچائی کے ساتھ ثابت کرو. جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے عقیدے کو ثابت کرتے ہو، قسم اللہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں نہ اس دنیا میں سرخروی کامیابی دے گا اور اخروی اعتبار سے تو تم گئے کام سے. یہ میرا نہیں، اللہ کا چیلنج ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. اللہ نے کہا قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 24 میں اللہ کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. جب ہم حشر کے میدان لوگوں کے اعمال کی طرف دیکھیں گے، ان کے اعمال جب ہم شرک اور بدعقیدگی کو پائیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ان کے سارے عملوں کو ہم ایک ہی پھونک سے اڑا دیں گے. سارے اعمال ضائع، برباد. فَقَدَ حَبِطَ عَمَلُهُ، ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو سورہ انبیاء میں، سورہ انعام میں اللہ نے کہا کم سے کم 6-7 انبیاء کا تذکرہ کر کے، اس سے زیادہ انبیاء کا تذکرہ کر کے کہتا ہے اگر یہ انبیاء بھی اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی اعمال ضائع کر دیتا. شرک آپ سوچ سکتے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ کہتا ہے محسلم آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. اور وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. غور کرنے کی آیت ہے، انما الہکم، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ کیوں نہیں ہے کہ تمہارا میرا رب ایک ہی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ رب کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ دعوت تم رب کی دیتے ہیں، ایمان کی دعوت سمجھانے کے لیے رب کی دعوت دیتے ہیں. قرآن مجید احادیث مبارکہ توحید الہ کے نام سے بھری ہوئی ہے. انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے لہذا جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اب کیا رب کی بات آئی، جو کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے. آیت پوری نہیں ہوئی ہے، نہیں تو لوگ بولے بس اللہ سے ملاقات کا اچھے عمل کرو. اللہ کہتا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور عبادت کرنے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو یہ اچھے اعمال کام آئیں گے. ورنہ اچھے اعمال تو مدر ٹریسا بھی کر گئی، نہیں کری؟ مسلمانوں سے سب سے زیادہ اچھے فری آف کاسٹ ہاسپٹل کس کے ہیں؟ غیر مسلموں کے ہیں. سب سے زیادہ گرمی کے دنوں میں پینے کے بڑے بڑے ہاؤس، بڑے بڑے مٹکے کون رکھتا ہے؟ مسلمان. دیکھو آزما کے غیر مسلم رکھتے ہیں. اچھے اعمال تو ان کے بعد مسلمانوں سے زیادہ بظاہر نظر آتے ہیں، مگر عمل میں عقیدے میں شرک موجود ہے، یہ اعمال کام نہیں آنے والے. اور بغیر ایمان کے تو نیک اعمال تو ضائع ہی ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک نہ کریں، اچھے اعمال کریں تو شرک نہ کریں. اسی طرح سورہ حج کی سورہ نمبر 31 سورہ نمبر 22 آیت نمبر 31 میں اللہ کہتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، حنفاء خالص اللہ کی طرف ایکسو ہو کر چلے چلو، ادھر ادھر دیکھنے کا ہی نہیں. نماز پڑھتے ہی مڑ کے کھڑے نہیں رہنے کا، ایک بار نماز پڑھ لیا جس رخ کی طرف سیدھا نکلنے کا. اگر جانا ہی ہے تو مسجد سے جاؤ الٹے پاؤ، السلام علیکم کرتے ہوئے. مسجد ہے وہ، وہاں کرنا ہو تو کر لو، جبکہ سنت نہیں ہے. عزت کرنا ہو تو مسجد کی کرو، اللہ کے گھر کی کرو، اللہ کی کرو، الٹے پاؤں وہاں جاؤ. یہاں تو مسجد سے نماز پڑھتے ہی پلٹ جاتے ہیں، ادھر کچھ پڑھ لیے، پھر ایک اینگل بدل لیے، ادھر کچھ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد مسجد اور پیٹ دکھاتے ہو جاتے ہیں. وہی کسی درگاہ میں جاؤ پہلے سے جھک جاتے ہیں، کیونکہ دروازے بہت چھوٹا ہے. نہیں دیکھے دروازہ اتنا چھوٹا کہ پہلے جھک کے جانا پڑتا. بابا کے دربار میں سلامتی کے ساتھ جھک کر، اور جب نکلے تو دروازہ تو پہلے سے بہت دور ہے، پہلے سے نوابوں کا انداز، آداب، نواب صاحب آداب، پلٹ کے
یہ عزت ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جھکنا کیا ہے؟ یہ شرک فی العبادت، شرک فی الالوہیت، انہیں عبادت میں شریک کرنا ہو اللہ کے ساتھ۔ حنفاء یکسو ہو کر اللہ کے لیے ہو جاؤ، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ شرک کیے بغیر۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ لہذا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ اس طرح جس طرح آسمان سے گر گیا، اس کو ہوا دور دراز علاقے پر لے جا کر پٹک دے، یا اس کو پرندے درمیان میں اچک لیں، اس کو درمیان میں اچک لے، یا پھر ہوا اس کو دور دراز علاقے میں لے جا کر پٹک دے۔ شرک کرنے والا کی وسلم نے کافر کی موت جب قبض کی جاتی ہے تو اس وقت آیت کی تلاوت کی کہ وہ آسمان دنیا پر سے اس کی روح اس کے قبر کی طرف پٹک دی جاتی ہے۔ عزت کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ غافر یعنی سورہ مومن سورہ نمبر 40 کے آیت نمبر 12 میں اللہ کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ۔ پیاری آیت ہے، اتنی واضح آیت ہونے کے بعد بھی ہمارے دماغ میں توحید سمجھ میں نہیں آتی، شرک سے نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ کتنی واضح آیت! اس لیے میں بارہ کہتا ہوں مسلمانوں، ذرا شرم کرو، اپنی زندگی میں ایک بار تو ترجمے سے پڑھو قرآن کو، سمجھ میں آئے گا۔ ایک بار نہیں پڑھ سکتے، ساری سلیبس کی کتابیں تو 3 بار پڑھ لیتے ہو، بچوں کو پڑھاتے ہوئے 3 بار سبق سکھا دیتے ہو، اللہ کتاب کو پوری زندگی میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کہتا ہے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، ان مشرکوں کے آگے دیکھو تو صحیح، جب ایک اللہ کی دعوت دی جاتی ہے، ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے، ایک اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کفرتم، تم تو کفر کر دیتے ہو، سراسر انکار کر دیتے ہو، کہو کہ اولاد دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، دعائیں سننے والا اللہ، منتیں مرادیں مانگنے والا اللہ، بولتے ہی یہ ذرا 24 نمبر دکھ رہا، بولے سنو مت اس کی بات، ارے یہ وہابڑا دکھ رہا، بولے یہ کوئی دوسرا دکھ رہا، یہ ہماری جماعت کا نہیں، اس کو دور رکھو۔ خالص اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ساری باتوں کا سرے سے انکار، چاہے کتنی بھی اچھی باتیں کیوں نہ ہو، چاہے قرآن مجید حدیث مبارک کا باقاعدہ عربی کے ساتھ کیوں نہ پیش کیے جائے، سب ضائع، کفر، تم فوراً انکار کر دیتے ہو تم لوگ۔ وَإِن يُشْرِكْ بِهِ، اگر اس کے ساتھ کسی کا اور نام لے کر شریک کر کے کسی اور کے ساتھ میں اس کا ذکر کیا جائے، تؤمنوا، فوراً اس پر ایمان لے آتے ہو، فوراً اس کو مان لیتے ہو، یعنی اللہ بھی دینے والا، بابا بھی دینے والے، اللہ بھی سننے والا، بابا بھی سننے والے، اللہ بھی اولاد دینے والا، ولی صاحب بھی دینے والے، خوش ہو جاتے، یہ ہمارے مولانا، واہ واہ، تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، علامہ مولانا، اور اتنے لمبے لمبے نام کے نام اتنا سا رہتا، آدھا کلومیٹر ادھر القاب رہتے اور ادھر آدھا کلومیٹر ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا گیا تو خوش ہو جاتے ہیں۔ فالحکم للہ العلی العظیم، سن لو کہ سارا حکم اللہ کے لیے جو بڑا اعلیٰ اور کبیر ہے۔ یہ آیت کیا بتلا رہی ہے؟ عبادت ہو تو خالص اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ توحید یہی ہے کہ اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہو تو وہ توحید سے ہو، سب سے زیادہ نفرت اگر کسی سے ہو تو وہ شرک سے ہو، چاہے وہ شرک فی ربوبیت ہو، چاہے وہ شرک فی الوہیت ہو، چاہے وہ شرک فی الاسماء والصفات ہو، ہر قسم کے شرک سے نفرت ہو۔ اب شرک سے نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شرک سے نفرت کرتا ہوں، میں شرک سے نفرت کرتا ہوں، میں شرک سے نفرت کرتا ہوں۔ شرک سے نفرت کا مطلب ہے اس کی اسٹڈی کرنا، اس کا مطالعہ کرنا، تاکہ یہ معلوم ہے کہ یہ شرک ہے، مجھے اس سے بچا جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب شرک کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے، سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں چھوڑو میاں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، کہاں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ کیا بولتے ہیں؟ آپ کے آگے قرآن کی آیتیں میں نے پڑھ کر سنائی، چھوٹی بات لگتی ہے، یہ چھوٹی بات لگتی ہے، معمولی بات لگ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دو، بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ امت مسلمہ فرقوں میں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں کاٹی جا رہی ہے، وہاں کاٹی جا رہی ہے، وہاں بمباری ہو رہی ہے، اس کی فکر کرو۔
اللہ کے بندے، مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی ملتی ہے تو اسی وقت ملتی ہے جب ان کا عقیدہ بگڑ جائے، جب ان کے ایمان میں شرک داخل ہو جائے، تبھی ذلت اور رسوائی ملتی ہے۔ اگر ایمان کامل ایمان ہو، جب جو شرک سے پاک ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سرخروئی اور بلندی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ اسی دنیا میں سرخروئی بلندی دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بلندی کیوں دیا؟ صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سرخروئی کیوں دیا؟ عرب اور عجم کے مالک کیوں بنے؟ بادشاہ اور خلیفہ کیوں بنے؟ ان کا ایمان شرک سے پاک تھا۔ اس سے پاک تھا؟ شرک سے ہی پاک۔ آج مسلمانوں کا ایمان شرک سے ملوا ہے۔ اب لوگ کہیں گے صاحب ایمان لانے کے بعد بھی کیا شرک ہو سکتا؟ کیا ہو سکتا؟ اللہ نے کہا اکثر لوگ سورہ یوسف کے اندر وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں شرک پایا جاتا ہے، مطلب ایمان لانے کے بعد بھی ایمان میں شرک ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا ایمان لایا جائے جو شرک سے سرے سے پاک ہو، شرک اس میں نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو، مطلب معلوم نہیں تھا کہ یہ شرک ہے، کر رہا تھا، جیسے علم میں آ گیا۔ علم میں کیسے آئے گا؟ مولانا نے بول دیے، مفتی صاحب نے بول دیے، دوست نے بول دیا، نہیں، علم میں آ گیا مطلب قرآن مجید کی آیت سے، حدیث مبارکہ سے، یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر قبروں پر جا کر عزت سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، خالص اللہ کے لیے عزت سے کھڑے رہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس آیت کے خلاف یہ عمل ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے اس عمل کو چھوڑا جائے۔ دلائل کی بنیاد پر اگر اس شرک کو چھوڑا جائے تو انشاءاللہ العزیز موت تک اس شرک سے وہ بچا رہے گا۔ کسی کے کہنے پر اگر چھوڑ دیا تو کوئی اور اس سے بھاری آ جائے گا سمجھانے والا، پھر شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو کسی کے کہنے پر شرک کو نہ چھوڑو، دلائل کی بنیاد پر چھوڑو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، شرک پر زیادہ بحث مت کرو، شرک بہت چھوٹا مسئلہ ہے۔ لوگ دیکھو بڑے بڑے چیزوں میں مبتلا ہیں، مسلمان معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، مسلمانوں میں کیا ہے؟ غربت ہے، دے آر لیونگ انڈر پاورٹی لائن، غربت کی لائن سے بھی نیچے گزر رہے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریزرویشن کی کوشش کرو، ان کا پرسنٹیج بڑھاؤ، اس کی توقع کرو۔ عقیدت تو کیا کرنے کا ہے، اس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی۔ قسم اللہ کی، عقیدت توحید کے بغیر شرک کی ملاوٹ کے ساتھ زندگی تک گزر جائے گی، قسم خدا کی آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہونے والے۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں سورہ غاشیہ کے اندر هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية۔ اللہ نے کہا هل أتاك حديث الغاشية، لوگوں کیا تمہارے پاس اس چھا جانے والی چیز کی خبر آ گئی، یعنی قیامت کی؟ معلوم ہے تمہیں؟ وجوه يومئذ خاشعة، اس دن بہت سارے چہرے ڈر رہے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اس وقت حشر کے میدان میں بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو بہت اعمال کیے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، خوب اعمال ہوں گے ان کے پاس، نیک اعمال۔ اللہ کہے گا تصلیٰ نار حامیہ، انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، دہکتی ہوئی آگ میں۔ کیوں؟ اچھے اعمال کرے اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو گناہ انہیں معاف کر سکتا ہے۔ انہوں نے شرک کیا تھا، ان کے عقیدے میں شرک موجود تھا، اللہ نے سارے اعمال ضائع کیے سورہ فاتر کے مطابق، اور انہیں کہاں پھینک دیا؟ کہاں پھینک دیا؟ جہنم میں، دہکتی آگ۔ آئیے اللہ کی صفات کی طرف بڑھتے ہیں۔ شرک فی الاسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور اس کے صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، کیا ہے؟ شرک فی الاسماء و صفات۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیوم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مصرف ہے، مصرف، کائنات کا تصرف کرنے والا، یعنی کہ کس جگہ
بارش برسائی جائے، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کس جگہ تیز و تند ہوائیں چلائی جائے، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہوا پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ۔ بارش پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ۔ اگر یہ صفت کسی اور میں دیکھی گئی تو شرک فی الاسماء صفات، جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں یہ بات بتلائی کہ پہنچے ہوئے بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہوا میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لے۔ واہ واہ۔ اس واقعے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس بزرگ کا کنٹرول ہوا پر ہے، اس سے اللہ کی صفت میں اس بزرگ کو شریک کر دیا۔ اللہ کے مصرف ہونے میں، تصرف کرنے کی صفت جو اللہ کی، اس میں اس بزرگ کو شریک کر دیا کہ ہوا پر اس بزرگ کا بھی کنٹرول ہے۔ یہ شرک فی الاسماء صفات۔ اللہ پہلے سے قائم ہے، آج بھی قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ کسی کے طرف سے عقیدہ رکھنا کہ پہلے سے تھے، آج بھی ہمیشہ رہیں گے، یہ شرک فی الاسماء صفات۔ آئیے اسی کے ضمن میں چند بنیادی اہم باتیں اور سمجھیں کہ بعض اللہ کی صفات ایسی ہیں جو قرآن مجید میں اور صحیح احادیث مبارکہ میں ایسی آتی ہیں جو عام طور پر ہماری ذہن میں نہیں بیٹھتی ہیں۔ اس نقطے کو سمجھ کر ہم اپنی بات ختم کریں گے، بڑا اہم نقطہ ہے۔ اللہ کی بعض ایسی صفات ہیں جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، صحیح احادیث میں، جو عام طور پر ذہن میں نہیں بیٹھتی ہیں، مگر اسلام نے یہ اصول دیا کہ انہیں من و عن مانا جائے اور قبول کیا جائے، بھلے ہی سمجھ میں نہ آتی ہو۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، وَاسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اور عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش پر کیا ہوا؟ مستوی ہو۔ تو جو استوا کے معنی ہیں مستوی ہونا، سب سے بیسٹ کیا لفظ ہے؟ مستوی ہونا۔ سمجھانے کے لیے اگر بولا جائے تو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنا لفظ بھی اس کے لیے موضوع نہیں ہے، بیٹھنا لفظ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے موضوع نہیں ہے، مگر عرش پر مستوی ہوا۔ اب لوگوں نے پوچھا کیسا بیٹھا؟ یہ سوال ہی جہالت والا ہے، یہ سوال ہی بدعت ہے کہ کیسا بیٹھا، کیوں کر بیٹھا۔ تو بعض لوگوں کو یہ مستوی علی العرش ہونا سمجھ میں نہیں آیا۔ بعض لوگوں سے مراد یہ وہ بعض لوگ ہیں جنہوں نے موٹی موٹی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے نا، موٹی موٹی قرآن کی تفسیریں لکھی، جب وہ اس آیت پر آئے تو کہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر بیٹھ گیا، ایسا کیسا سوچا؟ استغفر اللہ۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا، استوا کا مطلب ہوتا ہے استولا۔ کیا کہا ترجمہ اس نے؟ استولا کا مطلب ہے کنٹرول لے لینا اپنے ہاتھ میں۔ کیا لے لینا؟ جیسے کوئی بادشاہ کی جب تخت نشینی ہوتی ہے، شہنشاہ کی جب تخت نشینی ہوتی ہے تو جس طرح اقتدار لے لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب آسمان و زمین کو بنایا تو اپنی کائنات کا اقتدار لے لیا۔ استغفر اللہ، اللہ اعاذنا اللہ من، اللہ ایسے بد عقیدوں سے اور ایسی بد عقیدوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ یہ اللہ کے صفات کی تعویل ہو گئی۔ ایسی تعویل کرنا انسان کو بد عقیدگی میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی کبھی انسان کو کفر میں داخل کر، جیسا کہ یہ عقیدہ اقتدار لینا، مطلب جب تک آسمان و زمین نہیں بنے تھے اللہ کا کنٹرول اس کائنات پر نہیں تھا۔ یہ ثابت ہوتا ہے نا، صحیح ہے، یہ صحیح ہے عقیدہ۔ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کنٹرول تو پوری کائنات پر ابد سے ہے، اسٹارٹ سے ہے، ازل تک رہے گا۔ آسمان و زمین تو بیچ میں بن گئے، درمیانے بن گئے، اس سے پہلے سے اللہ کا کنٹرول ان پر تھا۔ اسی طرح آئیے 2 احادیث آپ کہہ کے رکھتا ہوں، قرآن مجید کی آیت جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث موطا امام مالک کی ہے، یہ حدیث مسند احمد میں ہے، یہ حدیث ادب المفرد میں ہے، امام بخاری کی ایک اور حدیث کی کتاب ادب المفرد، یہ حدیث المعجم الکبیر الطبرانی میں ہے، یہی حدیث سنن ترمذی میں ہے، یہی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، یہی حدیث سنن دارمی میں ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔
صحیح بخاری بولتے تھے تو کافی ہو جاتا تھا، مگر بتلانا مقصود یہ ہے میرا کہ دیکھو جو حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں کئی حدیث کتابوں میں حدیث ریپیٹ ہوتی ہے، آ جاتی ہے، تو صحیح بخاری میں آ جائے تو آنکھ بند کر کے مان لو اللہ کے بندو، کیونکہ وہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، سب سے صحیح کتاب اللہ کتاب کے بعد صحیح بخاری۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نازل ہوتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات اس آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان دنیا ہے پہلا آسمان ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی ہر رات آتا ہے، نازل ہوتا ہے ہر رات، کل لیلہ، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا تیسرا پہر رہ جاتا ہے، 3/3 رہ جاتا ہے، تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی کہ سحر کا وقت۔ اب رمضان میں سحر کا وقت کس کو کہتے ہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سحر کا وقت جب باقی رہ جاتا ہے، یقول، تو اللہ کہتا ہے من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ، تو تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، فاستجیب لہ، ومن یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فاعطیہ، تاکہ میں اس کو عطا کر دوں، وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، فَأَغْفِرُ لَهُ، تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر آسمان دنیا پر اعلان کرتا ہے کون ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب دے دوں، اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہ کی مغفرت مانگے میں اس کو بخش دوں۔ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ کہے کہ اس وقت میں ان 3 چیزوں کے مانگنے کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز عرش سے آسمانی دنیا پر آتا ہے، یہی ہے نا الفاظ، نازل ہوتا ہے۔ اب یہ صفت کیا ہے؟ یہ حدیث آپ کہہ کے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسی احادیث ملیں گی آپ کو، جب آپ پڑھیں گے ایسی احادیث ملیں گی، لوگ ہو سکتا ہے ایسی احادیث سے آپ کو گمراہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو شیعوں کی لکھی حدیث کتاب ہے، اللہ آتا ہے، اللہ کہاں کو آئے گا؟ کیا بولیں گے؟ اللہ کہاں کو آئے گا آسمان چھوڑ کر؟ یا بعض لوگ بولتے ہیں اللہ کو آسمان پر آنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ اس دنیا میں ہر چیز میں موجود ہے، اس طرح بھی گمراہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ ہے، پتھر میں بھی اللہ ہے، حجر میں بھی اللہ ہے، شجر میں بھی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہندو کہہ دے ہر کنکر میں شنکر ہے تو کیا برا ہے؟ پھر مسلمان کیوں ایسا عقیدہ رکھتا ہے؟ تو یہ لوگ بھی یہ کہہ سکتے ہیں اللہ آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ آئیے دوسری قرآن مجید کی ایک آیت دیکھ لیتے ہیں، سورہ قاف، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 30 میں اللہ کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ کہے گا یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ جہنم میں کو ڈالا جائے گا، 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 بہت ڈال دیں گے۔ اللہ پوچھے گا هل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ بھرنا چاہیے نا۔ جہنم کہے گی وتقول هل من مزید، اللہ اور ہے کیا؟ اور جہنم میں کو ڈال، اور جہنم میں کو ڈال، میں بھرنے والی نہیں، اور ڈال، اور ڈال۔ سورہ قاف آیت نمبر 30۔ اس آیت کے لیے ایک اور حدیث سن لیجیے، اسی آیت کی تشریح، تفسیر اور توضیح۔ یہ حدیث اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث کہاں کہاں ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، مسند البزار میں ہے، مستخرج ابن عوانہ میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، اور امام طبرانی کی کتاب میں ہے، المعجم الکبیر لطبرانی میں ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے، اور سنن الکبریٰ للنسائی، امام نسائی کی ایک اور کتاب السنن الکبریٰ، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث کے نام سنانے کا مقصود یہ ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ قرآن کے علاوہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے، ان کے نام کم از کم یاد ہو جائے، نہیں تو ہم کو کیا یاد ہوتا؟
کیا یاد ہوتا؟ ایک قرآن یاد ہوتا ہے، دوسرا آپ کی سیرت. آپ کی سیرت. اب سیرت میں بھی کون سی کتاب پتہ نہیں، بس جو بھی ہسٹری میں آئے ہم اس کو سیرت سمجھتے ہیں، جبکہ سچے جھوٹے واقعات ساری سیرت میں مکس ہیں. حدیث کتابوں میں صحیح واقعات آپ کو ملیں گے. مقصد یہ ہے کہ حدیث کتابوں کے نام معلوم ہو تاکہ ہم ان سے روشناس ہو جائیں، ان سے ہمارا تعارف ہو جائے، ہم انہیں پہچاننے لگ جائیں. حدیث کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال جہنم، جہنم اس وقت تک نہیں بھرے گی نہیں. تقول، اس سے پوچھا جائے گا حل من مزید، کیا تو بھر گئی؟ قرآن کا انداز ہے نا، قرآن کا انداز ہے نا، حل من مزید، کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم ہر بار کہتی رہے گی حل امتلت، حل امتلت، اور کچھ ہے، اور کچھ ہے، اور لاؤ میرے اندر، اور ڈالو جہنمیوں کو. حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں رکھ دے گا. فتقول، اس وقت جہنم کہے گی قط قط وعزتک، اللہ بس تو عزت کی قسم میں اب بھر گئی. وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، اس کے بعض حصے بعض پر لپٹ جائیں گے اور وہ پیک ہو جائے گی. یہ حدیث مبارکہ کیا بتلا رہا ہے؟ کیا بتلا رہی ہے کہ جہنم جب نہیں بھرے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں رکھ دے گا. سوالات بہت سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا قدم، اللہ کا پیر، کون سا پیر، کیسا رکھا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اسی طرح ایک اور حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں کہا، اندازہ کیجیے اس سے کہ عنوان میں نے کیوں لیا، آج کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہی بتلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اسلام عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، عقل بہت چھوٹی، اسلام بہت بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ دونوں داہنے ہیں، both are right handed. سمجھ میں نہیں آنے والا نا، کیسے آئیں گا؟ کہ انسان کو جس طرح پیدا کیا گیا اس کو اتنا ہی علم ہے رائٹ اور لیفٹ کا، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ دونوں کے دونوں رائٹ ہے، دونوں کے دونوں داہنے ہیں. اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایسی جب صفات آئے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اللہ کی صفات پر بات چل رہی ہے نا، ایسی جو صفات آئے اللہ کی، تو ہم اس وقت کیا کریں، کیسا اس کو سمجھے، کیسے مانے، کیسے ایمان لے آئے ان پر. اس کے لیے ایک بنیادی اصول بیان کر رہا ہوں. 3 اصول ہے اس کے اندر. اس زمن میں کتنے اصول ہیں؟ کتنے اصول ہیں؟ 3 اصول ہیں اس زمن میں. اللہ کی صفات جب بھی بیان کی جائے، ویسے یہ ہے نا، جہنم میں قدم کا رکھنا، آسمان سے، عرش سے آسمان دنیا پر آنا، سارے انسانوں کے تعلق سے ایک وقت سننا، سارے غیبوں کا جاننا وغیرہ وغیرہ، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ان کے تعلق سے 3 بنیادی اصول ہیں جو صحابہ کے تھے، تابعین، تابعین رحم اللہ کے تھے، ائمہ کرام کے تھے، محدثین رحم اللہ کے تھے. یہی 3 اصول اس حق پرست جماعت کے ہیں جو اہل السنہ والجماعہ کہلاتی ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اہل السنہ والجماعہ کیا ہے 3 اصول؟ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا جب تذکرہ ہو تو کوئی تعویل نہیں، کوئی تعویل نہیں. مطلب جیسی وہ صفات آئے اس کو ہو بہو ویسے ہی سنا جائے، ویسے ہی مانا جائے، اور فل سٹاپ. نہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا، نہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا، تعویل نہیں. جیسا کہ میں نے ابتدائی میں ہی کہا کہ ایک صاحب بہت بڑی تفسیر قرآن کا کیا کہتے ہیں ترجمہ اور تفہیم انہوں نے لکھا، اور کیا کہا، استوا کے مطلب استولا ہے. کیا ضرورت تھی اس کی تعویل کرنے کی؟ اللہ مستوی ہے تو مستوی ہے، ہو گیا، اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تعویل کرنا انسان کو گمراہی میں لے جا کر پھینک دیتا ہے، اہل السنہ والجماعہ کے گروہ سے خارج کر دیتا ہے. تو اللہ کی جب صفات آئے تو تعویل نہیں، تعویل سے مراد اس کا معنی مفہوم بدل کے اپنی عقل سے ہیر پیر کر کے پیش کرنا، یہ کرنا جائز نہیں ہے. دوسرا ہے کوئی تعطیل نہیں،
تعطیل یعنی چھوڑنا بھی نہیں. چھوڑنا نہیں مطلب اللہ کی صفت آ گئی, سمجھ میں نہیں آیا, ارے جان دو کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ حدیث جھوٹی ہے. کیا کرتے ہیں لوگ, حدیث جھوٹی, حدیث چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کی صفت نہیں چھوڑ. کیوں؟ جب شیعہ سے ان کا ڈسکشن ہوتا ہے, ہندوؤں سے مجھ کیا کہتے ہیں غیر مسلم سے ان کا ڈسکشن ہوتا ہے, تو یہ سوال کرتے ہیں, تو جب جواب دینے نہیں آتا تو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ آج کل کچھ دائیوں کی بات ہوتی جا رہی ہے کہ حدیثوں کا جب دفاع کر نہیں پاتے ہیں تو حدیث چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری سے مسلم کی, کہ حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 6 سال میں ہوا اور رخصتی 9 سال میں ہوئی. نہیں سمجھ میں آ رہا تو حدیث کہے کو چھوٹے اللہ کے بندے, سمجھنے کی کوشش کر, یا پھر یہ کہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں. حدیث کا انکار, صحیح بخاری صحیح مسلم. جب میں نے اس کی تحقیق کی تو 70 سے زیادہ مقامات پر پورے حدیث کتابوں میں حدیث آئی ہے. بخاری کو اگر چھوڑ بھی دے تب بھی لوگوں نے جو اعتراض کیا, کہا بخاری میں اس لیے چھوڑ دینا چاہیے. ارے اللہ کے بندے, صرف بخاری میں نہیں کئیوں جگہ پر ہے, اور صرف مکی اور مدنی راویوں کے ساتھ حدیث کیوں چھوڑے؟ تو دفاع جب نہیں کر پاتے تو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کی صفات جب آئے تو وہ اس کے اندر تعطیل نہ کرے, چھوڑے نہیں. جیسا کہ ابھی میں نے صحیح بخاری حدیث آپ کے آگے سنائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا ہے, کیا ہے, داہنے ہیں. سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا تو چھوڑ نہیں سکتے, جیسا کہ ویسا منوان مان لینا, منوان مان لینا. اسی طرح کوئی تکییف نہیں, اللہ کی جب صفات کا ذکر ہو تو کوئی کیفیت بیان نہ کی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا, کیسے ہوا, یہ سوال ہی جاہلانہ ہے, یہ سوال ہی بدعتانہ ہے, بدعتی سوال ہی ہے. کیسے پوچھنا نہیں. حدیث میں آتا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ سے لیتا ہے. اب کیسے لیتا ہے, کیوں کر لیتا ہے, ہاتھ نعوذ باللہ بڑا کا چھوٹا ہے, کسی بھی قسم کا سوال تاکہ کیفیت جانے, یہ ناجائز ہے, حرام. ایسا سوال کرنا نہیں کرنا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے یہی پوچھا اللہ کی صفات کے تعلق سے, تو کہا الصفات مجہول, اللہ کی جو صفات ہے, اللہ کی الکیفیت, الصفات معلوم, الکیفیت مجہول, والسؤال بدعۃ. کیا کہا؟ الصفات معلوم, اللہ کی جتنی صفات قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی وہ ہمیں معلوم ہے. والکیفیت, اور کیفیت اس کی مجہول ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, کیسا ہم کو نہیں معلوم. والسؤال بدعۃ, اس پر سوال کرنا یہ بدعت ہے, کیونکہ کبھی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا اللہ رسول ایسا کیسا, تابعین نے کبھی سوال نہیں کیا, تابع تابعین نے کبھی سوال نہیں کیا. سوال کرنا یہ بدعت ہے, اسلام میں نہیں ایجاد ہے. اللہ کی صفات کے تعلق سے کیفیت پر سوال کرنا یہ بدعت ہے, ایسا سوال کرنے والا بدعتی ہے. تو یہ 3 اصول ہیں اللہ کی صفات کے تعلق سے, نہ تعویل کی جائے, نہ تعطیل کی جائے, نہ تکییف بیان کی جائے. ان تینوں سے پاک اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو, اللہ کے اسماء کو, اللہ کے ناموں کو جوں کا تو مانا جائے, جوں کا تو ایمان لایا جائے, جوں کا تو آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے. یہ اس امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں سمجھ میں آئے نہ آئے دوسروں تک پہنچائی جائے. اسی لیے تو وہ حدیث ہے جو ابو داؤد کی صحیح سند والے حدیث آپ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری باتوں کو جوں کا تو سنے اور جوں کا تو پہنچائے. اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم اور آباد رکھے. یہ چند باتیں تھیں اللہ کی صفات کے تعلق سے, توحید کے تعلق سے اور شرک کے رد کے تعلق سے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا موحد مومن مسلمان بنائے, اور ایسا مومن مسلمان بنائے جو سب سے زیادہ شرک سے نفرت کرنے والا ہو, سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا, سب سے زیادہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا, سب سے زیادہ شرک اور بدعت سے نفرت کرنے والا اللہ ہمیں بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل کا انشاءاللہ ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے تقدیر کا بیان. تو میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں
کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ تقدیر کا مسئلہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہی آج اکثر لوگ جو تو پریشان ہیں. اور مجھے اللہ سے امید ہے اگر انشاءاللہ اگر تقدیر کا مسئلہ مسلمان یہ سمجھ جائیں گے تو 99% ان کی زندگی کے جو ٹینشن جو آتے ہیں، چاہے معاش کے اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو یا بیماری کے اعتبار سے ہو، اگر تقدیر کا مسئلہ اگر مسلمان انشاءاللہ سمجھ جائیں گے تو 99% ان کی زندگی میں سے جو ٹینشن جو آتے ہیں انشاءاللہ وہ نکل جائیں گے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انشاءاللہ آپ لانے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.